تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 148, 149, 150 تین آیت ہے. آیت نمبر 148 Those who committed shirk say, جو بھی شرک کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ if Allah had willed, اگر اللہ چاہتا we would not have committed shirk, تو ہم یہ شرک نہیں کرتے. nor would our fathers, and یعنی ہمارے باپ دادا بھی نہیں کرتے. and we would not have forbidden anything against his will, اور ہم نے اپنے اوپر کچھ بھی حرام نہیں کیا ہوتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف. likewise belied those who were before them, اللہ کہہ رہا ہے یہ کہ اسی طرح انہی لوگوں کی طرح کہ جو انہی کی طرح جو پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا. till they tasted our wrath, کہ جب تک انہوں نے یعنی ہمارا غضب اور غصے کا مزہ نہیں چکھ لیا کہ وہ بھی ایسے ہی جھٹلایا کرتے تھے. say اللہ کہتا ہے کہو ان سے have you any knowledge, proof that you can produce before us, کہ تمہارے پاس کوئی ایسا علم ہے جو بالکل صحیح ہو یعنی جو تم ثبوت دے سکو گواہی دے سکو ہمارے سامنے. verily you follow the zan and you do nothing but lie, کہ یقیناً تم جو ہو وہ اپنے ہی جو خیالی بولتے ہیں نا خیالی گھوڑے دوڑانا جس کو بولتے ہیں کہ اپنے ہی مطلب جو بھی خیال ہے اس کے اندر تم اسی کو فالو کر رہے ہو یعنی اسی کی اتباع کر رہے ہو اور تم کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جھوٹ بولتے ہو. آیت نمبر 149 اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو say with Allah is the perfect proof and argument, اللہ ہی کے پاس ہے جو بالکل صحیح جو جیسے اللہ کے پاس ہی ہر گواہی ہر پروف ہوتا ہے نا ہر ثبوت اور ہر آرگیومنٹ ہر حجت تمام اللہ ہی کے پاس ہے. had he so willed, اگر وہ چاہتا he would indeed have guided you all, تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا تو تم سب کے سب ہدایت یافتہ ہو جاتے. لیکن اللہ کو زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینی. جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی اس کو اللہ کھینچ لے گا اپنی طرف. اللہ دل کے اندر کور میں کس کے کیا ہے وہ جانتا ہے. تو جس کے دل کے اندر اللہ کی چاہت اللہ کی محبت ہے یا مطلب اس کے دل میں دین اور اسلام کی مطلب اس کو وہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو طلب, تو اللہ اس کو کیوں نہیں کھینچ لے گا. لیکن جس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے چاہے وہ مسلمان ہی لوگ کیوں نہ ہو تو بھی وہ بھٹکے ہوئے ہی ہوں گے کیونکہ ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے. آیت نمبر 150 سے اللہ کہہ رہے کہو ان سے bring forward your witnesses who can testify that Allah has forbidden this. تو اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ان سے کہ لاؤ تمہارے ثبوت اور گواہیاں, اور کون ہے جو گواہی پیش کرے اس کی that کہ اللہ نے کیا حرام کیا یعنی اللہ نے جو چیز کو حرام نہیں کیا تم اس کو حرام کر رہے ہو اور اب بول یہ رہے ہو کہ اللہ نے کیا. تو اللہ اس کے لیے اب کہہ رہا ہے لاؤ ثبوت. دین اف دے ٹیسٹیفائی, تو اگر وہ ثبوت لائے یعنی بندہ تو ثبوت جھوٹی گواہیاں بھی پیش کرتا ہی ہے, تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اپنے رسول کو کہ اگر وہ ایسی گواہی لے کر آ جائیں ڈو ناٹ ٹیسٹیفائی ود دیم, تو آپ ان کے ساتھ کبھی بھی گواہی میں مت آنا یعنی کہ ان کے ساتھ مت رہنا جب وہ گواہی دے رہے ہوں. اینڈ ڈو ناٹ فالو دا وین ڈیزائرز آف دوز ہو بلائے اور آیت, اور جو لوگ بھی ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا. اینڈ سچ ایز بلیو ناٹ ان دا ہیئر آفٹر, کیونکہ یہ وہ یعنی ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کا ایمان نہیں ہے آخرت پہ. اینڈ دے ہولڈ ادرز ایز ایکول ود دیئر لارڈ, اور دوسروں کو وہ اللہ کے یعنی اپنے رب کے برابر کر دیتے ہیں, برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں.
یعنی کہ ہم پلہ بنا دیتے ہیں، یہی وہ شرک ہے. A false notion and its rebuttal. ان کے جھوٹے جو بھی خیالات ہیں یا جو بھی انہوں نے بلیف اور جو بھی انہوں نے قائم کر رکھی ہے، تو اس کے لیے یہاں پر جیسے اس کو کس طرح سے اس کو رد کرنا یا اس کے لیے اس کی جو بھی ان کی گواہی ہے اس کو کس طرح سے رد کرنا. اللہ ٹیلس، اللہ کہتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، دوز ہو کمیٹڈ شرک سے، جو شرک کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں. Here Allah mentioned a debate with the idolaters, refuting a false notion they have over their shirk and the things that they prohibited. تو اللہ نے یہاں پر ایک ان کے ساتھ میں دیکھا جائے تو اس طرح سے ڈیبیٹ رکھا ہے کہ بت جو بھی مشرکین لوگ ہیں ان کے ساتھ، تاکہ جو بھی ان کے جھوٹے خیالات ہیں اس کو کیسے رد کریں، اور جو بھی مطلب جس کی وجہ سے وہ جو شرک کر رہے ہیں اور جو بھی چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام ٹھہرائی ہے اس کو لے کر. They said, surely Allah has full knowledge of the shirk we indulge in. ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے نا، اللہ کے علم میں تو ہے کہ جو بھی شرک ہے جس کے اندر وہ لوگ ملبوس ہیں، and that we forbid some kind of wealth. تو اللہ یہ بھی جانتا ہے. سوچو یہ وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ انہوں نے کچھ مطلب جو بھی دولت ہوتی ہے نا، جیسے کہ اس کا ہم نے اس کو حرام کیا ہوا ہے، مطلب وہ کائنڈز میں، کیونکہ اگر تمہارے جانور ہیں اور یا پھر جو بھی تم کرتے ہو چڑھاوے چڑھاتے ہو، اور یا پھر تم جو بھی چھوڑ دیتے ہو اونٹوں کو سب کو، تو وہ ایک قسم کی وہ دولت ہے نا اس کو جس کو تم نے حرام ٹھہرایا اپنے اوپر. اللہ از ایبل ٹو چینج دس شرک بائی ڈائریکٹنگ اس ٹو دا فیتھ. تو ان لوگ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ اس شرک کو بدل سکتا تھا کہ ہم کو ایمان کی طرف مطلب لے آتا. دے کلیمڈ، یہ انہوں نے دعویٰ کیا، اینڈ پریونٹ اس فرام فالنگ انٹو ڈس بلیف. تو یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہم کو چاہتا تو بچا لیتا اور ہم جو ہے وہ کفر میں نہیں پڑتے، بٹ ہی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ. لیکن اللہ نے تو ایسا نہیں کیا. Therefore, ان کا مطلب یہ ہے کہ they said Allah indicated that he willed, decided and agreed that we do all this. تو آپ سوچو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ہم کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ خود اس کی مرضی تھی یہ کرنا کہ ہم یہ کریں، اور اللہ نے اس چیز کا فیصلہ بھی کیا تھا، وہ اس پہ راضی بھی تھا کہ ہم یہ سب کریں. سبحان اللہ. They said، اللہ پر کیسے کیسے بلیم ڈالتے ہیں، پاک ہے اللہ اس سے، سبحانک. They said، پھر انہوں نے جو کہا وہ آیت میں، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. If Allah had willed, we would not have taken partners in worship with him. اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پارٹنر نہیں بناتے، شریک نہیں ٹھہراتے. Nor would our fathers، نہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے. And we would not have forbidden anything، اور ہم نے اپنے لیے کچھ بھی حرام نہیں کیا ہوتا. اللہ said in another آیا، اللہ نے پھر ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 20، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم. And they said, if it had been the will of the most gracious، یعنی کہ رحمان جو کہ اللہ کا نام ہے رحمان، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مرضی ہوتی رحمان کی، یعنی اگر رحمان نے چاہا ہوتا، یعنی اللہ نے یہ چاہا ہوتا، we should not have worshipped them، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے. false deities یعنی کہ جھوٹے خدا، جھوٹے معبود، ان کی ہم بندگی نہیں کرتے. سملر از مینشنڈ ان سورہ النحل، اور یہی اسی طرح کی آیت ہے سورہ نحل کی بھی. اللہ said next، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ likewise belied those who were before them. انہی کی طرح جھٹلایا تھا
ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، ملتے جلتے ہوتے ہیں نا لوگ. فرعون تھا، اگر آج کی ڈیٹ میں بھی جتنے فرعون ہیں ملتے جلتے ہوئے نا. For by using and relying on this understanding, the misguided ones before them were led astray. تو ان کا یعنی کہ مطلب وہ اس چیز کے اوپر یعنی سمجھ رہے ہیں کہ بھروسہ یہ ہے ان کا کہ جو بھی مطلب گمراہ لوگ ہیں ان سے پہلے وہ ان کو بھی یعنی کہ ایسی ہی گمراہی ملی تھی، ان کو بھی گمراہ کیا گیا تھا. دس نوشن از فالس اینڈ ان گراؤنڈیڈ. یہ ان کا جو بھی ان کی رائے ہے جھوٹی ہے، بے بنیاد. فار ہیڈ اٹ بین ٹرو، اگر یہ بات سچی ہوتی اللہ وڈ ناٹ ہیو ہارم دیم. اللہ ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اگر یہ سچی بات ہوتی تو، نہ ان کو ڈسٹروائے کرتا. اللہ would not have harmed them, destroyed them, aided his honorable messengers over them, and made them taste his painful punishment. تو پھر اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان کو نقصان پہنچے، ان کو تباہ کر دے، اور اپنے رسولوں جو اتنے باعزت رسول ہیں جتنے بھی آئے ان کی مدد کرے ان کے اوپر. تو اگر یعنی وہ غلط ہے تبھی تو ان کے اوپر رسولوں کی مدد ہو رہی پر ان کی نہیں، اور ان کو مزہ چکھایا جا رہا ہے دردناک عذاب کا. حتی ذاقوا بأسنا till they tasted our wrath، کہ انہوں نے ہمارے غصہ اور غضب کا جو مزہ چکھا. قل هل عندکم من علم، say have you any knowledge، کیا تمہیں کوئی علم ہے؟ کہو ان سے that Allah is pleased with you، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے. and with your ways، جو بھی تمہارے طریقے ہیں ان سب کے لیے بھی کیا اللہ راضی ہے تم سے؟ ذرا ان سے پوچھو. فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، that you can produce before us، تاکہ تم ہمارے سامنے پیش کرو. and make it plain, apparent and clear for us، اور ہمارے سامنے صاف طور پہ کھل کے یعنی بالکل کلیئر طریقے سے ہمارے سامنے پیش کرو اگر تمہارے پاس ہے ایسا کوئی علم. However، ان تتبعون الا الظن، verily you only follow the ظن. یقیناً تم جو اتباع کر رہے ہو وہ ظن ہے، یعنی کہ تمہارا تصور، تمہارے شک، ڈاؤٹس اینڈ وشفل تھنکنگ. جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی سوچتے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ and you do nothing but lie، یعنی کہ تم جو ہو سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کر رہے ہو. جھوٹ 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 about اللہ کے بارے میں. in the false claims that you utter، جو جھوٹے دعوے تم کر رہے ہو. اللہ said next، اللہ نے کہا قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین. سے کہو ان سے with Allah is the perfect proof and argument، اللہ کے پاس تو بالکل ایک دم صحیح ثبوت بھی ہے اور حجت بھی ہے. had he so willed، اگر وہ چاہتا he would indeed have guided you all، اگر وہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا. اللہ said to his prophet، اللہ نے اپنے رسول سے کہا قل کہو ان سے، say او محمد صلی اللہ علیہ وسلم to them، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ with Allah is the perfect proof and argument. اللہ کے پاس تو بالکل ایک دم صحیح ثبوت اور حجت ہے، the perfect wisdom، اور پورا ایک دم صحیح یعنی کہ بالکل پرفیکٹ بغیر کسی نقص اور عیب کے حکمت ہے. اینڈ unequivocal proof، اور بہت ہی کرسٹل کلیئر پروف ثبوت. ٹو گائیڈ whom he wills، تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت کرتا ہے. اینڈ مس گائیڈ whom he wills، اور اللہ گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. کیونکہ اللہ کا جو ہے یہ کہ وہ پرفیکٹ پروف ہے اس کے پاس، وہ دیکھ رہا ہے
ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے. اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو پھر ہم ایسے صرف چیزوں سے رک جائیں گے نا. اور ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، یا تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. تو پھر کیا مانتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں کہ آخرت ہے، تو پھر آخرت کے لیے تم بولو گے. لیکن اگر دونوں ہی چیز تم نہیں مان رہے ہو تو پھر کیا کہنا؟ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ Had he so willed, he would indeed have guided you all. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا. All of this happens according to his decree, his will and his choice. یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ کی فیصلے کے مطابق، اللہ کی مرضی، اللہ نے جس چیز کو مطلب پسند کیا ہے اس کے مطابق. So in this way he is pleased with the believers. تو اس کا مطلب اس طرح سے تو اللہ راضی ہے مومنوں سے. And angry with disbelievers. اور وہ غضبناک ہے کافروں سے، مشرکوں سے. اللہ said in another آیت. پھر اللہ نے ایک اور آیت ہے، اصل میں یہی سورہ ہے، وہ سورہ انعام ہے، 6 نمبر کی سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کی 35 نمبر کی آیت جو ہم پڑھ چکے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى And had Allah willed, اگر اللہ چاہتا, He could have gathered them together all on true guidance. تو اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا اللہ ان سب کو بالکل صحیح ہدایت پہ. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. پھر ہے سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 99. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ And had your Lord willed, اگر تمہارا رب چاہتا, those on earth جو زمین پہ ہیں رہنے والے, would have believed all of them together, سب کے سب, جو بھی زمین کے رہواسی ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے. اللہ کو ایسا کرنا نہیں تھا نا. تم اپنی پرسنل رسپانسبلٹی اپنی مرضی سے کیا کرتے ہو تبھی تو کریڈٹ ہے. مارے باندھے کا کرو گے تو کیا فائدے کا. مار کوٹ کے تو مسلمان نہیں بنانا ہے, جو کرے اپنی مرضی سے کرے نا, تبھی تو کریڈٹ ہے. پھر ہے سورہ نمبر 11 سورہ ہود, اس کی آیت نمبر 118 and 119. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. And if your Lord had so willed, اگر تمہارے رب نے چاہا ہوتا یہ, He could surely have made mankind one ummah. اللہ نے انسانوں کو سب کو ایک امت بنایا ہوتا. اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا, پوری انسانیت کو, کوئی تفرقہ ہوتا ہی نہیں. But they will not cease to disagree. لیکن یہ نہیں رکیں گے, ان کے اختلافات جو ہیں اس سے یہ کبھی نہیں رکیں گے. Except him on whom your Lord has bestowed his mercy. سوائے اس کے جس کے اوپر تمہارے رب, رب ورڈ ادھر زیادہ ہے, رب رب, کیونکہ وہ رب ہے نا جو رشتہ اللہ کے ساتھ ہمارا ہے کہ وہ ہمیں پالتا پوستا ہے, ہماری کیئر کرتا ہے, اس لیے اللہ نے اس نام کا استعمال کیا ہے کہ ایکسپٹ ہم آن ہوم یور لارڈ ہیز بیسٹوڈ ہز مرسی اینڈ فار دیٹ ہی ڈیڈ کریٹ دیم. تو سوائے ان کے کہ جس پر تمہارے رب نے اپنی رحمت ان کے اوپر اتاری ہے اور ان کو اس کی وجہ سے, یعنی اس لیے اللہ نے ان کو کریٹ بھی کیا, نے ان کی تخلیق بھی کی. اینڈ دا ورڈ آف یور لارڈ ہیز بین فلفلڈ. اور تمہارے رب کی جو بات ہے کلمہ وہ پوری ہو کے رہے گی. تمت کلمت رب کا, یعنی کہ تیرے رب کی بات جو ہے وہ پوری ہو کر رہے گی, فلفلڈ. Surely
I shall fill hell with jinns and men all together. اللہ نے یہاں کہہ دیا یقیناً میں بھر دوں گا. اللہ کہتا میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب کے سب. اللہم اجرنا من النار. الضحاک said no one has an excuse if he disobeys Allah. اگر اللہ کی نافرمانی جو کرتے ہیں ان کے پاس کوئی بہانے بازی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی ایسا ایکسکیوز پیش کرنے کے لیے. Surely Allah has the perfect proof established against his servants. یقیناً اللہ کے پاس تو بالکل پکا ثبوت ہے جو اللہ نے پورا قائم کیا ہوا ہے اپنے بندوں کے خلاف. اللہ said قل حلم شہداءکم سے کہو ان سے bring forward your witnesses, produce your witnesses, لاؤ تمہاری گواہیاں. ان سے کہو کہ اپنی گواہیاں پیش کریں. الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا, who can testify that Allah has forbidden this. اب یہ گواہی کون دے سکے گا کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے جو کہ اللہ نے نہیں کیا ہے. which you have forbidden, تم نے خود اپنے لیے حرام کیا. and lied, اور جھٹلایا ہے. and invented about Allah in this regard, اور اللہ کے بارے میں تم نے ایک جھوٹ کو گھڑا ہے اس تعلق سے. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ, then if they testify, do not testify with them. تو اگر یہ گواہی دیتے ہیں تو آپ ان کی ساتھ گواہی میں مت رہنا. Because in this case their testimony is false and untrue, کیونکہ ان کی جو گواہی ہے جھوٹی ہے. untrue یعنی وہ یہ جھوٹی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. And do not follow the vain desires of those who belie our ayat. اور جو بھی ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی فضول خواہشات کی پیروی مت کرنا. وہ تو کچھ بھی خواہش کریں گے نا. And such as believe not in the hereafter, اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت میں. And they hold others as equal with their Lord, اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کھڑا کر دیتے ہیں لا کے برابر ہم پلہ. By associating others with Allah in worship and treating them as equals to Him, کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں, ان کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جو بندگی جو ہے وہ ان کی بھی کرتے ہیں جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا ہے, اور ان کو ایسا ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کے بالکل برابر لوگ ہیں, اللہ کے ہم پلہ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم